Assalamu alaikum students. I'm your teacher Salman Ali and welcome back after the midterm. midterm سے پہلے ہم نے جو چیپٹر کور کیے اس میں ہم نے کافی انفارمیشن حاصل کی، آپ نے کافی کچھ جو ہے وہ امید ہے کہ سیکھا بھی ہوگا. تو اس میں ہم نے ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس کے بارے میں بھی جانا اور ان نیٹ ورکنگ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اب آج جو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کا ڈیجیٹل انفارمیشن کے بارے میں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر جب آپ نے ڈیٹا انپٹ کر دیا تو کمپیوٹر اس کو سمجھتا کیسے. کمپیوٹر چونکہ ہیومن لینگویج تو سمجھتا نہیں ہے، کمپیوٹر کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں یا آپ کیا ٹائپ کر رہے ہیں. آپ نے جو ڈیٹا کمپیوٹر کو دیا وہ کیا ہے، کمپیوٹر کو وہ ایز اٹ از تو پتہ نہیں چلتا. لیکن کمپیوٹر کو اس کی اپنی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے وہ کس زبان کو سمجھتا ہے، کس لینگویج کو سمجھتا ہے، وہ آج ہم دیکھیں گے، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر. ریپرزینٹنگ انفارمیشن ڈیجیٹلی. اب آپ نے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا. ہم نے ڈیٹا کے بارے میں پڑھا تھا کہ را فیکٹس اینڈ فگر جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کہلاتے ہیں، یا کمپیوٹر کو جو انپٹ دی جاتی ہے وہ ڈیٹا کہلاتی ہے. تو اب ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ پروسیسڈ فارم نہیں ہوتی، اس کو ڈیٹا کو دیکھ کے ہم کسی بھی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس ڈیٹا سے کیا ہم مطلب نکال سکتے ہیں، کوئی میننگ نہیں ہوتا اس کا. لیکن جو انفارمیشن ہوتی ہے جب ہم ڈیٹا کو پروسیسڈ کر لیتے ہیں، پروسیسڈ فارم میں ہمیں جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ میننگ فل ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطلب بھی ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے نتیجہ بھی کوئی نہ کوئی نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور آتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جی انفارمیشن ہمارے پاس اتھینٹک آ گئی. اب وہ انفارمیشن ہمارے پاس رونگ آئی ہو یا رائٹ آئی ہو وہ بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم ہمیں اس ڈیٹا سے ایک میننگ فل انفارمیشن ضرور مل جاتی ہے، ہمیں مطلب ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، ہم نے جو کمپیوٹر کو انپٹ دی تھی اس کی ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا آئے گی. تو میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اور لینگویج یوز کرتا ہے ہماری انپٹ کو سمجھنے کے لیے. تو کمپیوٹر جو لینگویج یوز کرتا ہے یا کمپیوٹر ہماری باتوں کو کیسے سمجھتا ہے، یوزر کی کمانڈز کو کیسے سمجھتا ہے، تو وہ ڈیجیٹل فارم میں جو ہے وہ ہماری باتوں کو سمجھتا ہے، ہماری انپٹ کو سمجھتا ہے. ڈیجیٹل فارم میں کیسے؟ 0 اور 1، یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ بٹس کی فارم میں انفارمیشن کو شو کرتا ہے اور انپٹ کو سمجھتا ہے بٹس کی شکل میں، یعنی کہ 0 اور 1. کمپیوٹر میں جتنی بھی پروسیسنگ ہوگی وہ 0 اور 1 کی فارم میں ہوگی. 0 اور 1 کی فارم کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر پروسیسنگ نہیں ہوتی. اب یہ کویسچن بھی ریز ہوتا ہے کہ ہم تو ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو انگلش کے ورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی 0 اور 1 کی فارم میں نہیں ٹائپ کیا، ہم تو کبھی بھی 0 اور 1 کی فارم میں جو ہے اس کو نہیں لکھتے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم 0 اور 1 کی فارم میں نہیں لکھتے، ہم اپنی ہی لینگویج میں لکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ شو کروائی ہوئی ہے اس کے اوپر انگلش ورڈز ہی لکھے ہوئے. اب ہم یہ انگلش ورڈ ہی ٹائپ کرتے ہیں، میں نے یہ انگلش ورڈ ہی ٹائپ کیے، لیکن کمپیوٹر کے اندر بیک اینڈ پہ پروسیسنگ خود بخود ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو وہ خود بخود کنورٹ کر رہا ہوتا ہے 0 اور 1 کی فارم میں. تو وہ یہ پروسیس جو ہے یہ اتنی فاسٹلی ہو رہا ہوتا ہے، اتنا فاسٹ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اس کو پروسیس کر کے
تو اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں. تو سب سے اسمالسٹ یونٹ ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کے اندر ڈیجیٹلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے بٹ, BIT, بٹ. تو بٹ ہم کس کو بولتے ہیں؟ 0 یا 1 کو. ٹھیک ہے, کمپیوٹر میں 0 یا 1, 0 اور 1 یہ بٹس استعمال ہوتی ہیں, 0 اور 1. تو انہی کے کمبینیشن سے آگے جو ہے وہ ہم کریکٹرز یا ورڈز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو سب سے اسمالسٹ یونٹ بٹ آ گیا. اس کے بعد بائٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم 8 بٹس کا ایک گروپ بنائیں تو وہ 1 بائٹ کے ایکول ہوتا ہے. تو اب بائٹس کے بعد کیا آیا؟ بائٹس کے بعد نیکسٹ یونٹ کون سا ہے؟ بائٹس کے بعد نیکسٹ یونٹ جو ہے وہ ہے کلو بائٹس, جس کو ہم KB بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کتنی بائٹس ملیں گی؟ تو ایک KB جو ہمارے پاس حاصل ہوگا. 1024 بائٹس کا اگر گروپ بنے گا, کمبینیشن بنے گا, تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1 بائٹ کے ایکول ہوگا. 1024 بائٹس کا کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ 1 کلو بائٹ کے برابر ہوگا, 1 KB کے. ٹھیک ہے, KB کے بعد اس سے بڑا یونٹ MB, میگا بائٹ. اب 1 MB کس کے ایکول ہوتا ہے؟ 1024 KBs جو ہے وہ 1 MB کے برابر ہے, 1 MB کے ایکول ہے. MB کے بعد نیکسٹ یونٹ کون سا ہوگا؟ MB کے بعد نیکسٹ یونٹ ہے جی GB, گیگا بائٹ. گیگا بائٹ کے بعد اب تک جو سب سے بڑا یونٹ ہمارے پاس آ چکا ہے وہ ہے جی ٹیرا بائٹ, TB اس کی شارٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, تو بٹ, بائٹ, کلو بائٹ, میگا بائٹ, گیگا بائٹ اینڈ ٹیرا بائٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ یونٹ ہے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو ایک ادھر کویسچن آپ کے دماغ میں بھی آیا ہوگا, تو میں اس کو ادھر ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب ہمارے پاس بٹ موجود ہیں, 0 اور 1 موجود ہیں, تو ہمیں بڑے یونٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر ہم اتنے ایڈوانسمنٹ میں کیوں چلے گئے؟ ہمارا کام تو ابھی بھی بٹس میں ہی ہو رہا ہے, 0 اور 1 کی فارم میں ہی ہو رہا ہے. تو پھر ہمیں بڑے یونٹس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یا اگر وہ بڑے یونٹس آ گئے تھے تو پھر کمپیوٹر نے اس میں کیوں نہیں ورک کرنا شروع کر دیا؟ کمپیوٹر ابھی بھی ڈیٹا کو 0 اور 1 کی فارم میں ہی کیوں ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ ابھی بھی وہ بٹس پہ ہی کیوں ورک کر رہا ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب اولڈ کمپیوٹر تھے پرانے دور میں, تو ہمارا جو بٹس تھا ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ شارٹ تھا, تو اس کو ہم 0 اور 1 کی فارم میں ریپرزینٹ بھی کر لیتے تھے. وہ اگر اس کا ٹرانسفر ریٹ جو ہوتا تھا وہ بھی بٹس میں آ جاتا تھا, تو تب یہ بٹس جو ہیں ورک کرتے تھے. لیکن پھر جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی گئی ہمارا ڈیٹا بھی بڑھتا گیا. تو اب جیسے ڈیٹا بڑھا ہے, جیسے اب آپ ایک ایگزامپل لیں کہ ہماری اگر ایک ویڈیو فائل جو ہے وہ ایک 1 GB کی ہے, تو جب اس کو ہم 1 GB کو بٹس میں ریپرزینٹ کریں گے تو وہ 1000 یا لیکس کی تعداد میں ہمیں وہ بٹس کی تعداد کو شو کروائے گا. اب ان بٹس کو یاد رکھنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا. پھر جب وہ ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں, یا ہم ایک مشین سے دوسری مشین میں کاپی کر رہے ہیں, تو اس کا جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ بھی پھر اسی طرح شو ہوگا, تو اس کو پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوگی. اب تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ ایک 1 GB کی فائل ہے, یہ 2 GB کی فائل ہے, یا یہ 2 MB کی فائل ہے, یہ 3 MB کی فائل ہے. تو ہماری آسانی کے لیے یہ بڑے یونٹس بنا دیے گئے. یہ جو ابھی میں نے کویسچن بھی ابھی خود ہی آپ کو بتایا, اور اس کا آنسر یہ ہے کہ ہماری آسانی کے لیے یونٹس کو بڑا کر دیا گیا. تو ابھی کے لیے ہمارا یہی لیکچر ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے.
تو سو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.